قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ جس دن بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس دن شیطان بچے کو مس کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی پاس ہو تو اس سے بچے کی تحنیک بھی کروانی چاہیے، اور ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت بھی کہلوانی چاہیے، اس کی برکت ہوتی ہے بچے کو۔ اور دوسرا اہم دن وہ جب بندہ اس دنیا سے آخرت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ اللہ کرے کہ اس دن بھی کوئی اللہ کا ولی پاس ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کر دے، یاد دہانی کر دے۔ اور تیسرا اہم دن وہ جب سارے انسان اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ یہ 3 دن ہماری زندگی کے بڑے اہم دن ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں تیسرے دن کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ مال سے دنیا کے کام سنور جاتے ہیں۔ بہت سارے کام سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا۔ آپ خود سوچئے کہ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا کھانا تو خرید سکتا ہے، اچھی صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی کی چاپلوسی کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اور آخرت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا مال سے۔ اور کچھ لوگوں کو بیٹوں کا بھی بڑا ناز ہوتا ہے۔ میرے 5 بیٹے ہیں، ایک مجسٹریٹ ہے، ایک ڈی سی او ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو بیٹے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو شخص سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل مانگتے ہیں۔ اے میرے بندے تو دل کو صاف کر کے میرے پاس آ جا تو میں تجھے قبول فرما لوں گا۔ عجیب بات ہے، جس چہرے کو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسے ہم روز دھوتے ہیں، اور جس دل کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ایک عورت روزانہ 2 گھنٹے اپنے گھر میں لگاتی ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے، جھاڑو دیتی ہے، ویکیوم کلینر سے صاف کرتی ہے، ڈسٹنگ یہ وہ، گھر کو چمکا دیتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی، اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ اور یہ اگر گھر گندا ہوگا تو خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر ایک عام گھر کے گندا ہونے سے خامن ناراض ہوتا ہے تو یہ دل تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اگر یہ گندا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوٹھا ہے۔ اس دل کو صاف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اسے خود ہی صاف کر لے، ہمیں کیوں حکم دیا صاف کرنے کا؟ علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو استعمال کے لیے کرائے پہ دیا جائے تو گھر کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں حکم دیا
میرے بندو تم میرے گھر کو صاف رکھو، اور اگر تم گھر کو گندہ رکھو گے تو پھر میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ دل انسان کا عجیب ہے۔ نبی رسول نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب وہ بگڑتا ہے تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سنورتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو اس کا نام دل ہے۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں اور اس کو سنواریں۔ آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔